انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. آپ سنیں اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہیں لیکن وہابی ذرا آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے؟ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی غنڈوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتہ ہے لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی، اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور ان کا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں. اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. اب میں نے زاہد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا، وکلاء کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں. جب ان کو ضمانت لینی پڑے گی نا، اور جب تک یہ کیس چلے گا، کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا، اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زاہد بھائی تیار نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بیچارے اتنے اس حوالے سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں. اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے، تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے، اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں، پھینٹی لگائی، مارا پیٹا. اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زاہد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار. ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے، اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، یہ بھی جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے، اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے. کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ یہ 3-4 دن تو میں نے نہیں بولنا تھا، میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زاہد بھائی سے اجازت لی، انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں، میں نے ریپیٹ کیا. ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بےچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجہول مولوی، ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا، حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا. تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے تزکیہ دیا تھا، یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں. وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ
گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں، لہذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے، ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا۔ اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے، میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا، جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے، احمد بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر، کسی کا نام نہیں لیا، ایک بندے کا نام میرا۔ میں عبداللہ ناصر رحمانی، اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد چیپا صاحب سے مخاطب ہوں۔ خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں۔ بھلا یہ مرزا جہلمی کب سے مفسر قرآن ہوا؟ تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تزکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی، وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں چندے دیتا ہے، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو، آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے، تو یعنی عوام کو تو یہی میسج جا رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا، نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے۔ یہ جو دو گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے، ان کی جرت نہیں ہے، ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سورندے سور، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں، اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا، اس حوالے سے کہ وہ حرام، ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا، لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں، ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے، کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی۔ ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے۔ مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے، ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو۔ اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں، میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا۔ وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، ویدعونہ الی النار، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں۔ ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے، اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا۔ دیکھیں آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا
تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا، جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹراآرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے، بغاوت کرے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں. دیٹس آل. سیدھی سی بات ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری، امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں.